بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها آمین یا ربنا آمین۔ یا اللہ ہمارے ہر ایک کام کو جو تیرے دین کو ہم سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، ہمارے اس علم کو ہمارے لیے آسان فرما دے، اس کی راہوں پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما اور اس کو ہمیں عمل میں لانا آسان فرما دے۔ اللہ ہمارے راستے میں جتنی دشواریاں ہیں، جسمانی بیماریاں، تکالیف ہیں، زندگی کی جتنی تکالیف ہیں، ان کو دور فرماتے ہوئے ہمارے لیے اپنے اس علم کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا، اس راہ راست پر چلنا آسان فرماتے، آمین۔ الحمدللہ جی، آج ہمارا پہلا جز قواعد التجوید کا مکمل ہو چکا ہے اور ہم اس کی تقریباً جتنا چیپٹرز ہم نے اس میں پڑھے ہیں، آج ہم اس کی ریویژن کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ میں آغاز کرتی ہوں علم تجوید کے لغوی معنی کا، جو کہ ہمارے پہلے جز کے پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ علم تجوید کا لغوی معنی کیا ہے۔ الاتیان بالجیدی، ستھرا کرنا، کھرا کرنا، عمدہ کرنا حروف کو۔ علم تجوید کا اصطلاحی معنی ہم نے پڑھا کہ التجوید عبارت اخراج کل حرف من مخرجہ واعطاء حقہ من الصفات مکملا۔ ہم نے پڑھا کہ تجوید ایک ایسی عبارت ہے، وہ نکالنا ہے ہر حرف کو اس کے مخرج سے اور اس کے حق کو ادا کرنا مکمل صفات کے ساتھ۔ پھر اس کی غرض و غایت ہم نے پڑھی یہ ہے کہ قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنا آ جائے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو۔ علم تجوید کے موضوع کے بارے میں ہم نے جانا کہ علم تجوید کا موضوع حروف تہجی ہے۔ علم تجوید کا حاصل کرنا شرعی طور پر مرد و عورت ہر ایک مسلمان پر فرض عین ہے، اور کتابی صورت میں اس علم کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ اس کے بعد ہم نے لحن کے بارے میں پڑھا کہ لحن کیا چیز ہوتی ہے۔ اصول تجوید کے خلاف اور بے قاعدہ پڑھنے کو لحن کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس نے تجوید کو نہ جانا اور قرآن مجید کو مجود نہ کیا تو ایسا پڑھنا حرام ہے۔ حضرت علامہ جزری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن مجید کو مجود نہ کیا وہ گنہگار ہے، اور اس کے خلاف پڑھنا قرآن کریم کا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآنً عربیًا غیر ذی عوج، کہ وہ عربی قرآن ہے جس میں ذرا بھی کجی نہیں ہے، ذرا بھی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں لحن کی معرفت ہو اور ہم اس سے اجتناب کر سکیں۔ لحن جلی کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کس کو کہتے ہیں لحن جلی؟ ظاہری اور کھلی واضح غلطی جس کی وجہ سے معنی ہی تبدیل ہو جاتا ہے، چھوٹی موٹی سی نہیں ہے بلکہ بڑی غلطی کو کہتے ہیں۔ اور اس کا وقوع جو ہے یعنی کتنی طور پر یہ واقع ہو سکتی ہے، ہمارے منہ سے کس کس طرح سے الفاظ یا حرکات نکلتی ہیں جس کو لحن جلی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے گناہ گار ہو جاتے ہیں ہم۔ تو یہ ہے پہلا اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہم نے جو جتنی بھی صفات پڑھی ہیں، ایک صفت کے بدلے دوسری صفت، یعنی ایک حرف کی بدلے دوسرا حرف پڑھ دینا، جیسے قل کی جگہ گل پڑھ دینا، کل پڑھ دینا، باریک پڑھ لینا۔ اور دوسرا یہ کہ مخارج میں غلطی کر دیں، یعنی ایک مخرج کی جگہ دوسرا، جیسے رحیم اور رحیم کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا، رحیم کا معنی رحم فرمانے والا، رحیم زیادہ تر بہنوں کو سنتی ہوں وہ یہی پڑھتی ہیں، رحیم کا معنی پیاسا اونٹ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے کسی بھی مخرج کی جگہ دوسرا ادا کرنے سے بھی لحن جلی واقع ہو جاتی ہے۔ تیسرا یہ کہ صفات لازمہ ممیزہ میں غلطی کرنا، یعنی ایک ہی ہم مخرج حروف ہوں لیکن ایک کی جگہ دوسرے کو، جیسے صاد کو سین پڑھ دینا، آپ پڑھتی ہیں الصراط المستقیم، الصراط السین پڑھ رہی ہیں جبکہ وہاں پہ صاد ہے۔ من الضالین میں آپ پڑھ رہی ہیں ضاد ادا کرنے کے بجائے ضا یا دال ادا کر دیں، تو ایسی غلطی کو بھی لحن جلی ہی کہتے ہیں۔ چوتھا ہمارا غلطی کا اس طرح سے وقوع ہو جاتا ہے
کہ کسی طرح حرکات کو بدل دیا، انعمت کو انعمتی پڑھ دیا، نمتو پڑھ دیا، الحمدو ہوتا ہے الحمد، یہ حرکت خود سے لگا دی اضافی کر کے، تو یہ بھی اس کی لحن چلی میں ہی آ جاتا ہے۔ پانچویں غلطی ہمارے سے یہ ہو جاتی ہے کہ حرکت و سکون میں ہم غلطی کر جاتے ہیں، جیسے قتل کو قتل، جعلنا کو جعلنا وغیرہ پڑھ دینا۔ اس طرح سے چھٹے نمبر پر ہمارے پاس جو آ جاتی ہے غلطی وہ یہ کہ بیجا حذف کر دینا یا اضافہ کر دینا، جیسے بعض جگہ پہ آپ کے پاس آ جاتی ہیں حروف مدہ ہوتے ہیں، یقیمونا، تو آپ اس کو یقیمونا پڑھ لیتے ہیں، واو مدہ ادا ہی نہیں کرتے۔ یفعلون کو یفعلون پڑھ لیتے ہیں، لم یولد کو لم یولد پڑھ دیتے ہیں، یعنی کچھ کمی کر دیتے ہیں، یا تو حذف کر دیتے ہیں یا خود سے ہی اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے ایا کا ہوتا ہے تو اضافہ کر کے ایا کا، ذالکا، ایسے لمبا کر کے اضافہ کر کے ایک حرکت کو دو بنا دینا۔ یاد رکھیے گا یہ بھی لحن جلی ہی کہلاتا ہے۔ ساتویں مسٹیک ہم سے جو غلطی ہو جاتی ہے لحن چلی وہ یہ ہے کہ تشدید و تخفیف میں غلطی کی جائے اور مشدد کو مخفف اور مخفف کو، مخفف کا معنی ہوتا ہے ہلکا، مشدد کا معنی ہوتا ہے سختی سے پڑھنا، تشدید کہتے ہیں سختی سے پڑھنے کو، تو اس کو جو بھاری کر کے سختی سے پڑھا جاتا ہے اس کو آپ نرمی سے پڑھ لیں، جیسے الا کے بارے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ الا کو الا پڑھ لینا، یا ایا کو ایا کا، مشائن کو مشائن پڑھ لینا، قدرہ کو قدرہ خود سے وہاں پہ شد لگا دینا۔ اسی طرح آٹھویں جو ہمارے پاس ہے غلطی وہ یہ آ جاتی ہے کہ ہم وہاں پر حروف اضافہ کر دیں، مفرد کو تثنیہ اور تثنیہ کو مفرد کر دیں، جیسے قال کو قالا کر کے پڑھ دینا، لمبا کھینچ کے پڑھ دینا، قتل کو قتلا۔ اس طرح سے یہ بھی جو ہے ہماری تقریباً 8 قسم کی غلطیاں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مخارج، صفات لازمہ، اعراب، حرکات و سکنات، تخفیف و تشدید، مفرد و تثنیہ، حذف و اضافہ اور گھٹاؤ بڑھاؤ وغیرہ کی غلطی کو لحن جلی کہتے ہیں، جو کہ حرام اور ممنوع ہے اور موجب عذاب و عقاب ہے، اور با اوقات مفسد صلاح بھی ہو جاتی ہے، یعنی بعض اوقات اس کی وجہ سے نماز بھی مفسد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے لحن خفی پڑھا۔ اب آپ لوگ اپنے پاس ٹاپکس نوٹ کرتے جائیں جو ہم نے پہلے جز میں پڑھے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی تعریف اور اس کے مقاصد، غرض و قائد، اور لحن کے بارے ہم نے پڑھا۔ لحن خفی بھی جو ہے وہ بھی پوشیدہ اور ہلکی غلطی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ صفات محسنہ محلیہ میں غلطی واقع ہونے کو لحن خفی کہتے ہیں۔ ناجائز اور مکروہ ہے یہ بھی، لیکن مفسد صلاح نہیں ہے، پر پھر بھی اس سے بھی احتراز و اجتناب کر دیا جائے۔ پھر ہم نے مخرج کے بارے میں پڑھا، جو کہ ہمارا سب سے مین ٹاپک ہے کہ مخرج کسے کہتے ہیں۔ منہ کی جن موقعوں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کو مخارج کہا جاتا ہے، یعنی نکلنے کی جگہ، حروف کے نکلنے کی جگہ، اور یہ ہمارے پاس کل 17 ہیں۔ صفات جو ہیں وہ بھی ہمارے پاس 17 ہی ہیں۔ یہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ جو صفت ادا نہ ہو تو حرف ہی نہیں رہتا، اسے صفت ذاتیہ لازمہ کہتے ہیں، اور ممیزہ اور مکرمہ کہتے ہیں۔ اور ایک وہ صفت کے ادا نہ ہو تو حروف تو وہی رہے گا مگر اس کا حسن اور زینت باقی نہیں رہتی، اسے صفت محسنہ، مزینہ، محلیہ اور عارضیہ کہتے ہیں۔ نوٹ آپ نے ایک بات کرنی ہے، وہ یہ کہ حروف کے مخارج اور صفات لازمہ میں کوتاہی ہونے سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، فن تجوید کا اصلی مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ان غلطیوں سے بچا جائے۔ صرف مخارج و صفات حروف کے دے کر اپنے ادا ہونے کا صحیح طریقہ نہ کر بیٹھیں، نہ یہ یقین کر بیٹھیں کہ بس ہمیں یہ آ گیا ہے تو ہم اس کو مکمل طور پر صحیح پڑھ سکتے ہیں، بلکہ ان غلطیوں کو جو ابھی آپ کو 8 غلطیاں بتائی ہیں لحن جلی میں اور جو لحن خفی کے بارے میں بتایا، ان کو آپ نے پورے قرآن مجید کے آخری حرف پڑھنے تک جتنا بھی آپ پڑھتے جائیں گے روزانہ آپ نے ان کو اپنے نظر میں سامنے رکھنا ہے، اور اس پیج کو لازمی جو ابھی آپ لکھ رہے ہیں مخصوص کر کے اپنے پیج کو قرآن مجید میں اپنے پارے کے اوپر رکھ کے پڑھا کریں، تاکہ آپ کو محسوس ہو، آپ کا ٹوٹل ٹائم پہ نوٹس رہے کہ یہ غلطیاں ہیں، مجھ سے کہیں پر کوئی غلطی تو وارد نہیں ہو رہی۔ الحمدللہ جی، یہ اس کے تعریف کا بیان تھا۔ اس کے بعد ہم نے پہلا چیپٹر جو پڑھا ہے وہ ہے الجزء الاول
फी हुरूफिल हिजाई जव्विदुल कुरआना बि अस्वातिकुम, तुम मुजव्विद करो कुरान मजीद को अपनी आवाज़ों के साथ। तो पहला जो है वो हमने पढ़ा हुरूफ हिजा के बारे में, जो कि 29 हैं। उलमाए कराम का इसके ऊपर इख्तलाफ है, क्योंकि अलिफ और हमजा को कोई एक ही काउंट करते हैं और कोई कहते हैं ये अलग अलग हुरूफ हैं। तो इस तरह से 28 भी ठीक है और 29 भी। फिर हमने इसका दूसरा चैप्टर पढ़ा अल हुरूफुल हिजा के बाद हमने दूसरा चैप्टर जो पढ़ा है वो है हुरूफ मुहमला और मुअजमा, यानी बगैर नुक्ते के और नुक्ते वाले हुरूफ। इसकी आपको माशाल्लाह से बहुत अच्छे से पहचान हुई। 14 हुरूफ जो हैं वो नुक्ते वाले थे बगैर नुक्ते के, और 15 हुरूफ जो हैं वो नुक्ते वाले हैं। यानी हुरूफ मुहमला 14 हैं और हुरूफ मुअजमा 15 हैं। तीसरा चैप्टर इसका हमने पढ़ा जवाहिरुल हुरूफी। जवाहिरुल हुरूफ कहते हैं हुरूफ के किनारे को। माशाल्लाह से भी आपको अच्छी पहचान है, बच्चों को ये पहचान करवाई जाती है। हाँ, खुशखत्ती का इंशाल्लाह ताला जब हम अपना शुरू करेंगे कोर्स तो उसमें आपको ये चीज़ें बहुत अहम हैं, वो आपको अपने पास सेव कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो हुरूफ के किनारे हैं खुशखत्ती में ज़्यादातर खत्ताती में आपको यहाँ से ही सीखने को मिलेगा। फिर हमने चौथा जो टॉपिक पढ़ा था वो कलिमात, उन्हीं हुरूफ को जोड़कर कलिमात की सूरत में बना दिया गया। और हमने पढ़ा कि हाज़िही हुरूफ मुरक्कबतुन, जब कलिमात जोड़े जाते हैं तो वो मुरक्कब बन जाते हैं। पांचवा चैप्टर इसका हमने पढ़ा अल फतहतु फौक़ल हुरूफी, फतहा हुरूफ के ऊपर। इसके साथ ही इसकी अदायगी भी लिख लीजिए कि फतहा वाले हरफ को मफ्तूह कहते हैं, और फतहा अदा होती है मुंह को खोलने से और आवाज मुंह से निकले, बस ज्यादा नहीं। जैसे आप आवाज लंबी कर लेते हैं ऐसे नहीं करना, ठीक है। सिर्फ मुंह को खोलना है, आवाज निकलनी है। अ भी नहीं कहना, झटका भी नहीं है। अ जैसे है फ़अला, फ़अला ऐसे भी नहीं, फ़अला ऐसे भी नहीं कहना है। फ़अला नरमी के साथ, फ़अला नहीं कहना, लंबा नहीं खींचना है। बस आपको ये मिकदार आपके ध्यान में होनी चाहिए कि इतनी ही है और इतनी मिकदार होनी चाहिए। उसके बाद हमने अगला जो हमारा चैप्टर आता है वो है चैप्टर नंबर 6। हमने पढ़ा अल कसरतु तहतल हुरूफी, कसरा हुरूफ के नीचे, कसरा वाले हरफ को मकसूरा कहते हैं। कसरा कैसे अदा होती है इसका तरीका भी इन्होंने पेज के ऊपर ही लिख दिया है। हमें बताई है इसकी डेफिनेशन कि वो अदा होती है मुंह को पस्त करने से, जबकि आप मुकम्मल तौर पे मुंह को पस्त नहीं करते। मजहूल तरीका तभी आ जाता है जैसे अल्लाहुम्मा सल्ले पढ़ रहे होते हैं आप, ठीक है, तो सल्ली है, ई की साउंड आएगी हमारी, ई भी नहीं करना है, ई, बस ये इतना इसका साउंड है। चैप्टर नंबर 7 हमने पढ़ा अज़म्मतु फ़ौक़ल हुरूफी, ज़म्मा हुरूफ के ऊपर, ज़म्मा वाले हरफ को मज़मूम कहते हैं, यानी ज़म्मा पेश को कहते हैं और ज़म्मा वाले हरफ को मज़मूम कहते हैं। वो अदा होती है दोनों होंठों को गोल करने से और आवाज निकालने से। अब आपके होंठ जो हैं ज़म्मा के ऊपर गोल नहीं होते, इसी वजह से व रसूली ही व कुतुबी ही को आप व रसूली पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि अब जहां कहीं आपने ज़म्मा अदा करनी है आपने दोनों होंठों को गोल कर लेना है, क्योंकि ज़म्मा की अदायगी हमने पढ़ ली है, दोनों होंठों को गोल करने से अदा होती है। साथ साथ माइक को म्यूट रखते हुए आप लोग प्रैक्टिस करते रहा करें, जो चीज़ बताया करूं उसी वक्त कर लिया करें, ताकि आप बाद में भूल जाते हैं। सिर्फ लिखने से हमें नहीं आएगा, लिखना भी है, साथ में आपने नोट भी करना है और आपने अदायगी का तरीका जो है उसको अप्लाई भी किया करें, ठीक है। आगे हमने पढ़ा तीनों हरकात के बारे में। तीनों हरकात जो हैं, हमजा बड़ी ज़बर आ, हमजा बड़ी जे ई, हमजा सीधा पेश उ, आ ई उ, फतहा कसरा ज़म्मा, ये तीनों हरकात हमने पढ़ी। इंशाल्लाह ताला हम इस वीकेंड पर आपको इनकी जो मश्क वाले चैप्टर जितने हैं वो मैं थोड़ा सा दूंगी, आपने ऑडियो में एक एक दो वर्ड्स इसमें से भेजिएगा, ठीक है। फिर है हाजी ही हुरूफ मुतहर्रिकतुन, हरकत वाले हरफ को मुतहर्रिक कहते हैं। हरकत हमारी 3 ही हैं, साउंड आपको बता दिया है कि इसकी कितनी होनी चाहिए अदायगी, आ ई उ, आ ई उ। उसके बाद है हमने पढ़ा
हमारा चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 हमारा है अत्तनवीनु फौकल हुरूफी, तनवीन हुरूफ के ऊपर। अब हम तनवीन पर आ गए हैं। तनवीन किसे कहते हैं? अन, इन, उन। अन, इन, उन, वो नून साकिन ही होता है, लेकिन उसको दो हरकतों, यानी अगर हम उसको दो हरकतें ऊपर लगा देते हैं तो वो फतहतैन बन जाती हैं, अगर उनको नीचे लगा देते हैं वो कसरतैन बन जाती हैं, अगर हम उनको राउंड लगा देते हैं तो वो ज़म्मतैन बन जाती हैं। ठीक है, तो ये अन, इन, उन, ये जो आवाज है हमारी, जिसको तनवीन कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह ताला नून साकिन और तनवीन आने लगे हैं कवायद। तो आपके जहन में होना चाहिए कि जो कायदा नून साकिन का होगा वही नून तनवीन का भी होगा। ठीक है जी। तो हुआ नून साकिनतुन ततवल्लदु मिनल फतहतैन। अब जो फतहतैन की तनवीन है उसके ऊपर आपने एक बात नोट कर लेनी है कि ये मफ्तूहा मुनव्वना होता है। इसका हरफ जो है मफ्तूहा मुनव्वना उसको कहते हैं। और जब दो जबर की तनवीन आती है वहां पे हम एक जबर वक्फ की सूरत में अदा करते हैं। ठीक है, एक जबर जो है उसको हम अलिफ मदा से तब्दील करके अदा करते हैं लाजमी। जैसे अहदन, अहदा, खरजन, खरजा। इसको आपने स्टॉप नहीं करना, याद रखने वाली बात है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। जब भी फतहतैन के ऊपर हम वक्फ करेंगे तो एक फतह अलिफ के साथ बदल कर उसको लाजमी अदा करना है, आपने इसको साकिन नहीं करना। लेकिन कसरतैन और ज़म्मतैन, कसरतैन और ज़म्मतैन यानी दो ज़ेर और दो पेश पर जब हम वक्फ करेंगे तो उसको हमने साकिन कर देना है। और कसरतैन वाले हर्फ को जब वो मुनव्वन हो उसको मकसूरा मुनव्वना कहा जाता है, मकसूरा मुनव्वना। इसी तरह से जो जम्मा वाला तनवीन आ जाती है उसको मजमूमा मुनव्वना कहते हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी प्रैक्टिस देखते हैं। जैसे दो जेर और दो पेश की तनवीन हो तो हमने वक्फ कैसे करना है। नबा इन, नबा, लहबिन, लहब, जुरूफिन, जुरूफ। लेकिन आपने एक बात इस चैप्टर में नोट क्या करने वाली बात थी कि अगर ये तनवीन फतहतैन की है, कसरतैन की है, ज़म्मतैन की है, लेकिन गोल ता पर, ताए मरबूता पर अगर आ जाती है तो फिर हम उसको साकिन कर देंगे, हा में बदल देंगे। जैसे फिअतिन, फिअह, फिअतिन, फिअह, मिअतिन, मिअह। इसी तरह दो पेश भी होंगे तो उनको भी साकिन ही कर देना है। अहदुन, अहद, मरदुन, मरद, गदबुन, गदब। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। तो आगे हमारा जो है ये तनवीन का फिर आगे चैप्टर आगे जो है तो ये तीनों तनवीन को इकट्ठा प्रैक्टिस के लिए जोड़ दिया गया था हमारा, जो कि प्रैक्टिस थी हमारी नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। ये 9, 10 और 11, 9, 10, 11 ये तीनों चैप्टर हमारे फतहतैन, कसरतैन और ज़म्मतैन हैं। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 12 जो था, चैप्टर नंबर 12 यानी 12 जो चैप्टर है हमारा, ये अत्तनवीन की पूरी प्रैक्टिस दी गई है। इसमें तीनों हरकतें फतहतैन, कसरतैन और ज़म्मतैन दी गई हैं, इसलिए इनको मुतहर्रिका मुनव्वना कहते हैं। इन हुरूफ को जिनके ऊपर तीनों किस्म की तनवीन दी गई है उनको मुतहर्रिका मुनव्वना कहते हैं। फिर हमने चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा अल-जज़्मतु फ़ौक़ल हुरूफ़ी, जज़म यानी साकिन। साकिन किसे कहते हैं? हरकत के ना होने को जज़म कहते हैं, हरकत के ना होने को। तो जज़म वाले हरफ को क्या कहते हैं? मजज़ूम। जज़म वाले हरफ को मजज़ूम कहते हैं। अब हमने इस चैप्टर में याद रखने वाली आपकी क्या बात है कि आपके पास 5 हुरूफ ऐसे हैं, 29 हुरूफ में से 5 हुरूफ ऐसे हैं, अगर उनके ऊपर हरकत नहीं भी होगी तो भी आपने उनको थोड़ी सी हरकत देकर पढ़ना है, जिसे कलकला कहा जाता है। कलकला का माना है हरकत देना। ठीक है, वो 5 हुरूफ कौन से हैं? खौफ, बा, ता, जीम, दाल। खौफ, ता, बा, जीम, दाल। आप इसका मजमूआ याद रख लीजिए। कुतुब, जद्दी, कुतुब, जद्दी।
انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھولے گا نہیں اگر آپ اس کا مجموعہ یاد کر لیں گے. لیکن آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، جیسے آپ پڑھتی ہیں قل هو اللہ احد، احد نہیں کہنا، احد، قد، اب، ات، اج، اد، اق، یہ حرکت تھوڑی سی اق نہیں کہنا، ات نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے. ات، ات، اب. انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ آئیں گے میں ساتھ ساتھ آپ کو پریکٹس کرواؤں گی، پھر اور کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. چیپٹر نمبر 14 ہم نے پڑھا شد. الشد فوق الحروف، تشدید حروف کے اوپر. اب اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو کنفیوژن تھی، تشدید کی ادائیگی میں تھوڑا سا آپ کا ہو جاتا ہے کہ کمی آ جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو جو ڈیفینیشن دی گئی ہے اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، وَهُوَ عَلَامَةٌ لِخَلْطِ الْحَرْفِ السَّاكِنَةِ، آپ نے پہلے حرف کو ساکن کو بھی ادا کرنا ہے اور دوسرا جو کہ متحرک ہے اس کو بھی ادا کرنا ہوتا ہے. جیسے اب، اگر آپ کے پاس با کے اوپر شد ہے، ان کے اوپر اور میم کے اوپر، میم اور نون. اس چیپٹر میں یاد رکھنے والی بات ایک تھی بس، جیسے باقی تمام جتنے بھی ہمارے 26 حروف ہیں یا 27 حروف ہیں ان سب کے اوپر آپ نے اسی طرح ادا کرنا ہے. اس کو پہلے کو ساکن کو بھی پڑھنا ہے، رک جایا کریں تھوڑا سا، رک کے پھر آگے چلیں، اتنا لمبا کر کے وقفہ نہیں دینا، لیکن ایک دفعہ رکنا ہے پھر آگے جانا ہے. جیسے حق، حق، حقا نہیں کہنا، قضا نہیں کہنا، مرہ نہیں کہنا، مرہ، حرم، سخر، دمر. اب یہاں پہ میم کے اوپر بات آئی تو اس چیپٹر میں آپ نے یاد یہ رکھنا ہے میم مشدد ہوگا اور نون مشدد. صرف یہ دو حروف اگر ان کے اوپر تشدید آ جائے گی تو ان کو آپ نے اس طرح سختی سے جلدی نہیں پڑھ جانا، بلکہ اس کے اوپر آپ نے 2 حرکات کے برابر رکنا ہے، غنہ کرنا ہے. یہاں پر ہمارا قاعدہ آ جاتا ہے یہاں پہ ہمارا قاعدہ آ جاتا ہے غنہ واجبہ. ٹھیک ہے جی، غنہ واجبہ ہو جاتا ہے. یہاں پہ غنہ واجب ہے، آپ نے 2 کاؤنٹ کرنا ہے، 2 حرکتوں برابر آپ نے اس کو پڑھ کے پھر آگے جانا ہے. اتنا پڑھنا ہے کہ جب آپ نے نون کی آواز یا میم کی آواز جو ہونٹوں سے اور منہ سے نکل رہی ہے وہ ناک کے بانسے تک چلی جائے، پھر آپ نے اگلا لفظ پڑھنا ہے. اور تشدید والے حروف کو مشدد کہتے ہیں. چیپٹر نمبر 15 ہے ہمارا الفتحۃ القائمۃ فوق الحروف، فتح قائمہ حروف کے اوپر. فتح قائمہ کسے کہتے ہیں جی؟ فتح ہم نے پڑھا زبر کو کہتے ہیں، تو قائمہ کھڑی زبر. ٹھیک ہے، فتح کی مقدار تھی ا، یہ ایک حرکت تھی، قائمہ 2 بن گئی، آ یہ ساؤنڈ ہو گیا اس کا آ. اب آپ ماشاءاللہ سے قرآن مجید میں پڑھ رہے ہیں واللیل اذا سجا یا موسا، وہاں پہ آپ سجا ایسا پڑھ رہے ہیں. نرا، حتی، حتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو الف آگے آ رہا ہے جو فتح قائمہ یعنی چھوٹا الف اس کو کہتے ہیں. اس کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ بلا، عصا، طغا. لیکن نون اور میم پر آئے تو تمنا، پہلے من کے اوپر غنہ کرنا ہے. جیسے انا، انا لکی ھذا قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، یا ہمارے پاس لکھا تھا الا، علا، تلہا. سب سے کامن جو غلطی ابھی تک آپ لوگوں کی آ رہی ہے نا، تو وہ صرف اور صرف فتح کی اور فتح قائمہ کی آ رہی ہے. جہاں پہ فتح قائمہ نہیں ہے وہاں پہ لگا دیتے ہیں، جہاں پہ ہے وہاں پہ اسکپ کر جاتے ہیں. وہی المسمات بالف المقصورۃ، ٹھیک ہے، اسے الف مقصورہ یعنی چھوٹا الف بھی کہتے ہیں. چیپٹر نمبر 16 ہم نے پڑھا کسرہ قائمہ. الکسرۃ القائمۃ تحت الحروف، کسرہ قائمہ حروف کے نیچے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کسرہ قائمہ کیا ہے؟ وہی کسرہ ہم نے پڑھا زیر کو کہتے ہیں، اور وہ ادا ہوتی ہے. فتح قائمہ کے بارے میں ہم نے پڑھا، وہ ادا ہوتی ہے منہ کو کھولنے سے، آواز کو لمبا کرنے سے، 2 حرکتوں کے برابر. اب کسرۃ القائمہ کا کیا ہے؟ وہ کسرہ ادا ہوتی ہے منہ کو پست کرنے سے، نیچے کرنے سے، اور آواز کو 2 حرکتوں برابر آگے بڑھانے سے، لمبا کرنے سے، اور اسے یائے محذوفہ بھی نام دیا گیا ہے. جیسے اوہ، ی، بی ہی. فتح قائمہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اس کا وقف بالکل نہیں ہوتا، وہ جیسے ہے ایز اٹ از ویسا ہی وقف میں بھی رہے گا. لیکن کھڑی زیر جو ہے کسرہ قائمہ،
یہ جہاں کہیں آئے گی ہم اس کو ساکن کر دیں گے، اس پر وقف کی صورت میں ساکن کر دی جائے گی، گرا دی جاتی ہے، سوائے یا کے، کیونکہ یہ یا کا پیئر ہے، یا کا جوڑا ہے، یہ کسی صورت بھی یا پر آئے گی تو اس کو ساکن نہیں کرنا ہے۔ جیسے اوہ یہ ہے تو اوہ یہ ہی وقف کریں گے، یستحیی ہی وقف رہے گا۔ آگے ہے ہمارے پاس چیپٹر نمبر 17 جو کہ ہم نے پڑھا الضمۃ المقلوبۃ فوق الحروف، ضمہ مقلوبہ حروف کے اوپر، اور وہ بھی کیسے ادا ہوتی ہے؟ دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے اور آواز کو 2 حرکتوں برابر لمبا کرنے سے، اور اسے نام کیا دیا گیا ہے؟ واو محذوفہ۔ لیکن اس کے اوپر بھی ایک بات آپ نے پوائنٹ جو نوٹ رکھنے والا تھا وہ یہ ہے کہ اگر یہ واو کے اوپر الٹا پیش آ جائے گا تو یہ اس کا پیئر ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے یا کا پیئر کھڑی زیر ہے، اسی طرح واو کا پیئر الٹا پیش ہے، تو یہ جب اس پر آئے گی تو اس کو ساکن نہیں کرنا، باقی تمام جگہوں پہ جب ہم اس پر وقف کریں گے تو ہم اس کو ساکن کر دیں گے، جیسے لہو، معہو، یرہو، خصالہو۔ لیکن وو کے اوپر پھر ہم وقف نہیں کریں گے، اس کو ایز اٹ از چھوڑیں گے، تلوو پہ ہم تلوو ہی وقف کی صورت میں بھی رکھیں گے۔ الحمدللہ جی، یہ ہمارے 17 چیپٹرز جو تھے، اب حرکات جو تھی یہاں پہ ہماری کمپلیٹ ہو گئیں، اور آگے جو چیپٹر نمبر 18 تھا ہمارا وہ الحرکات المشبعہ، یعنی تینوں حرکتیں فتح قائمہ، کسرہ قائمہ اور ضمہ مقلوبہ، ان تینوں کی پریکٹس کے لیے دیا گیا ہے، اور ان کو تعبیر دیا گیا کس سے؟ حروف مدہ سے۔ اب حروف مدہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جو کہ چیپٹر نمبر 19 ہم نے پڑھا الالف۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا الف مدہ۔ الف مدہ کیا ہے؟ وہی ابھی جو فتح قائمہ کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی تھی کہ وہ ادا ہوتا ہے منہ کو کھولنے سے اور آواز کو 2 حرکتوں برابر لمبا کرنے سے۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ وہ چھوٹا سا الف یعنی مکسورہ کر کے الف مکسورہ کی فارم میں لکھ دیا جاتا ہے، اور یہاں پہ کھول کر لکھ دیا جاتا ہے اس کا پیئر کے ساتھ فتحہ اور الف، فتحہ اور الف۔ جیسے آمینون، آمینون کیا ہے؟ کھڑی زبر ہی تھی، اس کو کھول کے لکھیں تو حمزہ بڑی زبر الف آ۔ جیسے باخعن، خارجن، یہ سارے ہمارے پاس حروف مدہ ہیں۔ حروف مدہ کی الف مدہ کی آپ نے پہچان کیا یاد رکھنی ہے؟ فتح، کسرہ اور ضمہ تینوں حرکتیں ہمارے پاس ہیں، بس آپ نے ان کے پیئر ساتھ لگا دیں تو وہ ہمارے حروف مدہ بن جاتے ہیں، جو کہ 3 ہی ہیں، واو، الف اور یا۔ سب سے پہلے ہم الف کو پڑھ رہے ہیں چیپٹر نمبر 19 میں۔ فتح کے ساتھ الف آ جائے تو الف مدہ، الف مدہ کے اوپر کسی صورت بھی وقف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہمارا ہے واو مدہ، اور واو مدہ کی بھی پہچان وہی ضمہ مقلوبہ کی طرح اس کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ چیپٹر نمبر 20 ہے ہمارا واو مدہ، وہ بھی ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے اور آواز کو 2 حرکتوں برابر لمبا کرنے سے۔ اس کا اپنا پیئر ہے ضمہ، ضمہ اور واو ساکن، ضمہ اور واو ساکن دونوں اکٹھے ہوں گے تو پھر واو مدہ بنتا ہے۔ الف مدہ میں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ الف مدہ کے بعد اگر جو ہمارے پاس یہ جو الف آ رہا ہے، ہر تمام جگہوں پہ زبر اور الف آئے گا، ویسے آپ نے باریک ہی پڑھنا ہے، جیسے ثابت، جائل، حامل، ہا، جا، سا، یہ سارے جو ہیں یہ الف ہم باریک ہی رکھیں گے، لیکن اس الف سے پہلے اگر حروف مستعلیہ آ جائیں تو ان کو پھر اس کنڈیشن میں ہم اس الف کو بھی پر ہی پڑھیں گے، جیسے خارجن، طالبن، صادقن، ضاربن۔ اب یہ الف سے پہلے پر حروف آ رہے ہیں نا، غالبن، قادرن۔ حروف مستعلیہ کتنے ہیں جی؟ حروف مستعلیہ بھی 7 ہیں، خص، ضغطن، قز، یہ 7 ہمارے حروف مستعلیہ ہیں۔ اگر یہ الف سے پہلے آئیں گے الف مدہ میں تو پھر اس کے ساتھ الف بھی پر ہو جائے گا، الف کی ویلیو بھی بڑھ جائے گی، الف پر ہو جائے گا۔ دوسرا ہمارا چیپٹر نمبر 20 جو تھا وہ واو مدہ بھی ہو گیا، اور آگے ہے چیپٹر نمبر 21 ہمارا 21 الیاء المدیۃ، یائے مدہ۔
वाव मद्दा की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मू तू ज़ूक़ू, आप पढ़ रहे होते हैं क़ालू इन्ना लिल्लाहि, क़ानू क़ानू, जहाँ पे आपने नू को दोनों होंठ गोल करके लंबा खींचना था 2 हरकतों बराबर, वो अदा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये जमा का सीगा ड्रॉप हो जाता है। याद रखिएगा, अब इसको अदा करते वक्त जमा के सीगे के लिए, जब हम जमा के लिए बात करते हैं तो ये सीगा ज्यादातर ये वाला कायदा हमारा जो है वाव मद्दा ये इस्तेमाल होता है। जैसे दूली मू क़ुतिलू, इसको आपने दोनों होंठ गोल करके थोड़ा सा आवाज को लंबा खींचना है। आगे जी हमारा चैप्टर नंबर 21 है अल-याउल मद्दियतु, और याय मद्दा अदा कैसे होता है? मुंह को पस्त करने से, आवाज को 2 हरकतों के बराबर लंबा खींचने से। जैसे क़ीला, हीक़ा, सीक़ा, शहीदा। मुअमिनीना है तो मुअमिनीना नहीं कहना है। क़लीलन, क़लीला, बस आवाज को आपने मुंह को पस्त करते हुए आवाज को 2 हरकतों के बराबर खींचना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका पॉइंट है वो आप नोट कर लीजिए कि जब हुरूफे मद्दा पर, इन केस के हुरूफे मद्दा पर अगर वक्फ आ जाता है तो फिर हुरूफे मद्दा को स्टॉप नहीं किया जाता, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसका पेयर क्या है, अलिफ के साथ फतहा है, अलिफ भी खाली ही है, वाव साकिन है, उससे पहले जमा हो तो वाव मद्दा है, वाव पहले ही साकिन है, स्टॉप है उसके ऊपर। इसी तरह या साकिन और उससे पहले कसरा हो तो या मद्दा है, तो वो भी या पहले ही साकिन है। अब हमने इसको मजीद साकिन नहीं करना, ठीक है जी, याद रहेगा। आगे हमारे पास चैप्टर नंबर 22 हमारा था, हुरूफे लीन स्टार्ट हो गए थे। वावलीन, वावलीन अदा होती है मुंह को दोनों होंठों को नातमाम गोल करने से, बिल्कुल ऊ की तरह नहीं करना। जैसे वाव मद्दा थी उससे थोड़ा कम रखते हुए 1 से 2 की मिकदार के दरमियान आपने इसका साउंड रखना है और औ की आवाज लानी है। औ, बाऊ, ताऊ। अभी तक आपके कुरान मजीद पढ़ने में वावलीन की अदायगी जो है वो मजहूल जारी है। वला होला, वला हौला, कौमन, सऊफा, ठीक है। ये होंठों को आपने नातमाम गोल करते हुए 1 से 2 हरकतों जितनी आपने इसकी मिकदार रखनी है, उसे वावलीन कहते हैं। इसी तरह से हमारा यालीन है, अगला चैप्टर 23 जो है यालीन है, और वो भी अदा कैसे होता है? आई, बई, आपने मुंह को पस्त करना है लेकिन पूरा याय मद्दा की तरह अदा नहीं करना। जैसे खैरन, तैरन, इलैही, इलैहा, इलैना, लई की आवाज आएगी, इसे यालीन कहते हैं। चैप्टर नंबर 24 हमने पढ़ा लामे तारीफ, जो कि हुरूफ़े कमरिया से पहले था। तो जब हमने देखना है हुरूफ़े कमरिया से पहले आएगा तो उसे लामे कमरिया कहते हैं। हुरूफ़े कमरिया हमारे कितने थे? हुरूफ़े कमरिया हमारे जो हैं वो 14 हैं, और उससे पहले जब आ जाएगा लामे तारीफ यानी अल, अल, तो वहां पे हमने जाहिर करके पढ़ना है, वहां पे हमने इसको मुदगम नहीं करना। हुरूफ़े कमरिया का लिए मैंने आपको एक शेर बता दिया था, तो वो आपने याद कर लिया होगा। उसके साथ हमारा हुरूफ़े शमसिया हैं वो भी 14 ही हैं। और इसमें अब हमारे पास प्रैक्टिस के लिए अल्फाज में आपको बता देती हूँ। हुवल अव्वलु वल आखिरु वल गफूर, यानी अल की आवाज। सूरतें कुरान मजीद क्या पढ़े? सूरतुल फातिहा, सूरतुल बकरा। आपको इसी से अंदाजा हो जाना चाहिए कि अल फातिहा है, फा आया तो अल की आवाज आ रही है, अल बकरा बा आया तो अल की आवाज आ रही है। इसी तरह जहां पे सूरतुश शम्सी आ जाए, सूरतुत्तीनी आ जाए, आपको अंदाजा हो जाना चाहिए ता जो है हुरूफ़े शमसिया में से है, शीन जो है हुरूफ़े शमसिया में से है। तो ये हमारे हुरूफ़े, जो हमारा 25 नंबर चैप्टर था, दोनों एक ही हैं, लेकिन हुरूफ़े कमरिया और शमसिया अलग अलग से पहचान करवाई गई है, इसलिए आपने इसको अलग से ही पढ़ना है। इसे लामे शमसिया कहा जाता है। जब ये हुरूफ़े शमसिया से पहले आता है तो लामे शमसिया कहते हैं। चैप्टर नंबर 26 हमारा जो था 26, इज्तमाउ साकिनैन, वो मिलाना है 2 साकिन हुरूफ का, और इसमें हमने 2 टाइप्स पढ़ी हैं इज्तमाउ साकिनैन की भी। चैप्टर तो हमारा एक ही है लेकिन हमने इसकी 2 टाइप्स पढ़ी हैं, ठीक है। पहली टाइप इसकी क्या थी
کہ پہلے کلمہ کے آخر میں اگر حروف مدہ میں سے کوئی حرف ہو، پہلا ساکن کون سا ہو؟ حروف مدہ کیا ہیں؟ الف، میں نے ابھی آپ کو بتایا الف، یا ساکن، واو ساکن، ان تینوں میں سے بھی کوئی ہو، اور دوسرے کلمہ کے شروع میں ساکن حرف آ جائے تو ان دونوں ساکنوں کو ملا کر پڑھا جا سکتا ہے. اسے دو ساکنوں کو اکٹھا کرنا کہتے ہیں، یعنی اجتماع الساکنین کہتے ہیں. جیسے واستبقا، قا میں آخر میں الف آ رہا ہے، الف مدہ ہے، تو آگے البابا دونوں کو ملا کے ہم پڑھ سکتے ہیں. یہ ہمیں قاعدہ بتا رہے ہیں کہ آپ ان دونوں کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، واستبق البابا. اسی طرح سے یا مدہ کی پہچان دیکھیے، ولا تسقی الحرث، دونوں کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ولا تسقی الحرث. وَأَقِیمُوا، واو مدہ تھا، پہلا ساکن کیا ہے؟ واو ساکن آ رہا ہے نا پہلے کلمہ کے آخر میں. آگے دوسرا الصلاۃ، لام تعریف ساکن آ گیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. الحمدللہ یہ ہمارا اجتماع الساکنین کا ایک طریقہ تو یہ ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا طریقہ اجتماع الساکنین کا کہتے ہیں کسرت تنوین قبل حمزۃ الوصل لاجتماع الساکنین، کہ کسرہ دیا جاتا ہے تنوین حمزہ وصل سے پہلے. کیوں؟ اگر ہم ملا کر پڑھنا چاہیں، اجتماع ساکنین کرنا چاہیں تو. اگر نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہم پڑھیں گے فخوراً. الذین کو ہم پڑھنا چاہیں ملا کر تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں فخوراً یعنی تنوین کی ایک حرکت جو ہے اس کو ڈراپ کرنا پڑے گا، اور اس کو ہم چھوٹا سا نون بنا کے، نون قطنی بنا کے نیچے اس کو کسرہ دے دیتے ہیں، اور ان دونوں کو ہم ملا کر پڑھ سکتے ہیں آسان طریقے سے. فخوراً الذین، جیسے آپ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو آپ اس کو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ٹھیک ہے جی. یہ جتنے بھی حروف ہیں ہمارے آگے پریکٹس کے لیے دیے گئے ہیں. کرامادی نشتدت، کرامادن اشتدت کو ہم ملا کے پڑھنا چاہیں کرامادی نشتدت. جیسے ہمارے پاس انہوں نے گولتا پر بھی دی ہے قریتن استطعما، قریتن استطعما. یہاں تک ہمارے جو ہیں ماشاءاللہ سے 26 چیپٹر کمپلیٹ ہو گئے. اور اس میں آپ نے بس اتنا یاد رکھنا ہے، جب تنوین کے اوپر آئے گا تو ہم نے تنوین اور حمزہ وصل کو کیسے ملانا ہے. تنوین کی ہی آواز کو ہم نے نیچے، ان کی آواز کو ہم نے نیچے چھوٹے نون کی فارم میں لکھ کے کسرہ دے دینی ہے، کسرہ ہی دینی ہے، فتح ضمہ نہیں دینی. یہ بات یاد رکھیے گا. آگے ہمارا جو آتا ہے چیپٹر نمبر 27، تو وہ ہے ادغام ناقص. الادغام الناقص، ادغام ناقص. اس کے بارے میں ہم نے ایک ہی چیز پڑھی ہے کہ وہ ادغام یعنی مکمل طور پر نہیں کیا جاتا، بس اس میں تھوڑا سا نقص، یعنی جو پر حرف ہے اس کو ادا کرنا ہے، جبکہ اس کا قلقلہ ختم کر دینا ہے. بس یہی الفاظ ہیں جو قرآن مجید کے آپ کو بک میں دیے گئے ہیں، پڑھا دیے گئے ہیں، اس کے علاوہ نہیں آئے ہوئے. لئن بسطت یدک الی یدک فقال احاطت، طا کو پر پڑھنا ہے لیکن طا کا قلقلہ نہیں ادا کرنا. سمپل اس کی ادائیگی یہی ہے کہ قلقلہ ختم، صرف آپ نے یہ کرنا ہے دونوں کو آپ نے مکمل طور پہ، جیسے احتو نہیں کہنا، احتو نہیں کہنا، تا ہی ادا نہیں کرنا، بلکہ پہلے طا ادا کرنا ہے اور پھر تا ادا کرنا. احاطو ما فرطتم، ما فرطتو، اس طریقے سے. لیکن انہوں نے ایک دوسرا لفظ جو بتایا ہے ہمیں، نخلقکم، اس کے لیے کہتے ہیں کہ آپ اس کو دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہو. درست ہے یہ بھی پڑھنا، پر قلقلہ اس کے اوپر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی ایک وجہ بتائی ہے انہوں نے کہ جب ادغام کیا جاتا ہے تو قلقلہ ادا نہیں ہوتا، قلقلہ کی صفت ختم ہو جاتی ہے. تو اس کو ہم لقکم، لق یعنی قاف کو پر پڑھا، لقکم، یہ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور لقکم، لقکم اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اس لفظ کے لیے یہ آپ کو قرآن مجید میں ایک ہی جگہ ملے گا، آپ اس کو دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. آخری قاعدہ ہمارا اس قواعد تجوید کے پہلے جز کا جو ہے چیپٹر نمبر 28، وہ ہم نے یہ پڑھا روم اور اشمام. یہ بھی آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، پورے قرآن مجید میں ایک ہی صورت ہے، سورہ یوسف.
اور اس میں یہ ہمارا قاعدہ پایا جاتا ہے، اس لفظ کو لا تأمنا علی یوسف کو پڑھنے کے دو طریقے بتائے گئے ہیں، ایک ہے روم نرمی سے پڑھنا اور نرمی سے ضمہ ادا کرنا، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے اشمام، یعنی دونوں ہونٹوں کو گول کرنا اس طرح کے، یعنی اس کو مدغم کر دیں، جیسے پہلے نون کو آپ مدغم کر کے پڑھ رہے ہیں۔ پہلا طریقہ جو روم ہے وہ کیا ہے کہ آپ سننے والا آپ کی آواز میں پہلے نون کا تھوڑا سا ضمہ محسوس کرے۔ روم کیا ہے کہ سننے والا آپ کی آواز میں تھوڑا سا پہلے نون کا ضمہ محسوس کرے، جیسے لا تأمنون، ہونٹ نہیں آپ نے گول کرنے، بس آپ نے ایسے کہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے سننے والے کو لا تأمنون علی یوسف۔ اور اشمام کیا ہے کہ آپ نے لا تأمن کے اینڈ پہ آپ نے راؤنڈ کر دینے اپنے ہونٹوں کو، لا تأمنا علی یوسف، لا تأمنا علی یوسف، ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا قواعد التجوید کا پہلا جز۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ جہاں کہیں سمجھ نہیں آئی ہے آپ دوبارہ مجھ سے رابطہ کیا کریں، دوبارہ پوچھا کریں، لیکن قرآن مجید کو غلطی سے نہیں پڑھنا ہے، ان کے اوپر اچھی طرح سے پریکٹس کرنی ہے۔ ان غلطیوں کو یا اس آڈیو کو اپنے پاس محفوظ رکھیں تاکہ آپ سے ابھی تک بار بار جو غلطی قرآن مجید پڑھنے میں ہو رہی ہے، اب آپ کوشش کیجئے کہ اس کو چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس کی شکل میں ایک ہی پیج کے اوپر، ایک دو پیج کے اوپر سارا جو ہے نوٹ کر کے آج کا لیکچر، اس کو آپ پہلے جز کو اپنے قرآن مجید کے اول صفحے پر رکھیں۔ جب آپ جہاں کہیں ویسے روٹین میں بھی پڑھتے ہیں قرآن مجید تو یہ پیج آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور ان تمام غلطیوں کے اوپر، ان تمام پوائنٹس کے اوپر آپ کی نظر ہونی چاہیے تاکہ آپ غلطی سے بچ سکیں اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، جو کہ ہمارا اولین مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار پانا اور اس کی رضا کو چاہنا۔ جیسا اس نے یہ اپنا سیدھا سچا کلام ہم تک نازل فرمایا ہے، ہم تک پہنچایا ہے، ویسا ہی ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔